ماہ رمضان المبارک کی چوتھی جمعرات ہے۔ ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار عروج پر جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانے کھول دے اور اس کو غیب سے رزق ملے اور کبھی وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر پریشانی اس کی حل ہو جائے، کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے۔ اسی طرح کوئی شخص زمین خریدنا چاہتا ہے، کوئی شخص اپنا گھر خریدنا چاہتا ہے، یا کسی اپنے کاروبار کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے، یا کسی ادھورے کام کو مکمل کرانا چاہتا ہے، تو اس کام کے لیے یہ دو صورتیں آپ کے لیے اس قدر فائدہ مند ہیں کہ جب آپ ان دو صورتوں کو، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، ایک صورت کوثر ہے، دوسری صورت اخلاص ہے۔ ان کی طاقت اور تاثیر کا اندازہ آپ اس وقت لگائیں گے جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ یقین جانیں اگر کوئی شخص عدالت کا چکر لگانے والا ہے، کوئی شخص تھانہ کچہری میں بھاگنے والا ہے، اس کا تھانے سے واسطہ پڑتا ہے، کچہری سے واسطہ پڑتا ہے، ایسے موقع پر عام دنوں کے اندر جو بندہ اس عمل کو کر کے چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور فتح عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ماہ رمضان المبارک کی جمعرات کا خاص عمل ہے، اس میں آپ نے تھوڑا سا اس کو تبدیل کر کے پڑھنا ہوگا۔ عام دنوں کے اندر بھی اگر اس عمل کو کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خالی نہیں لٹاتا۔ یہ تو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی چوتھی جمعرات ہے۔ آپ آج کے دن اس عمل کو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ساری تنگ دستیاں دور فرما دے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہر پریشانی کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے، کیونکہ سورۃ الکوثر یہ بھی ہر بچے بوڑھے جوان کو آتی ہے، سورۃ اخلاص بھی تقریباً ہر شخص کو آتی ہے۔ سورۃ کوثر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ اخلاص بھی میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ جس کو ان صورتوں کے ناموں سے نہیں پتہ، جب پڑھی جاتی ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب میں بتا دوں کہ یہ صورتیں آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ مقروض ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا قرضہ اتر جائے تو یہ دو صورتیں آپ کے لیے نفع بخش ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کہیں پر آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، آپ اس میں فتح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، شادی کی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، آپ کہیں پر شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی شادی ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے عید سے پہلے آپ کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس گاہک نہیں آتے اور آپ پریشان ہیں کہ یا آپ کو کوئی کاروبار نہیں ملتا، ملازمت نہیں ملتی، یا آپ نے امتحان دیا ہے، الغرض اب میں سارے کاموں کی بات کرتا رہوں تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے، میں آپ کو بس مختصر الفاظ میں یہی بتاؤں گا، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کسی بھی کام کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس عمل کے کرنے کی برکت یہ ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ اس کام کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اسی دن آپ کا حاجت پوری ہو جاتی ہے، اسی دن آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ سورۃ الکوثر جو ہے جو قرآن مجید کے دونوں 30ویں سپارے کے اندر موجود ہیں، آپ نے جب ان صورتوں کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کر کے آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے، ہلکی سی خوشبو لگا لینی ہے، اگر کوشش کریں تو کمرے کو خوشبودار کر لیں، اگر بتی لگا لیں یا کسی بھی طرح کوئی پرفیوم لگا لیں یا کوئی اور چیز کمرے کے اندر لگا دیں تاکہ جب آپ عمل کرنے بیٹھیں تو خوشبودار کمرہ ہو، اور خوشبو والی جگہ پر آپ جب عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پر آپ کا کام 90% ہونا ہے وہاں پر آپ کا 101% کام ہوگا۔ اور آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت پڑھنی ہے، بعد میں کون سی پڑھنی ہے، اس کو بھی ذرا آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، اور کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو بھی آپ نے مکمل سمجھ کر پھر عمل کو کرنا ہے۔ اگرچہ آپ کو یہاں پر میں روک کر یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، کومنٹ میں کوئی بھی اپنے دعائیہ کلمات چھوڑ دیا کریں، کیونکہ کسی کے بھی دعائیہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی حال پر رحم فرما دیتا ہے۔ اور اگر آپ جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور دعا تمام عبادت کا مغز بھی ہے، اس لیے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی آپ کو پتہ ہے بڑا اہم ہے، اور یہ ویسے بھی ماہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے اور چوتھا جمعہ ہے، ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو یا ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ایک جمعہ ہمیں نصیب ہو جائے، اس لیے یہ بڑا اہم جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ماہ رمضان المبارک کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جن دوست احباب نے پہلے کمنٹ کی، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، سب کی پریشانی
परेशानियां दूर फरमाए, सबकी हाजतें पूरी फरमाए। आमीन कह दिया करें, आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। अब आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप हर रोज़ डेली रात सोने से पहले 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लें तो आपके इन वज़ाइफ से जान छूट सकती है। आपको किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम हर रोज़ खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए यह है कि आप चंद दिन जब दुरूद पाक पढ़ने के आदी बन जाएंगे, दुरूद पाक की तसीर आपको मैसर हो जाएगी, मिलना शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप एक लफ्ज़ भी पढ़ेंगे, आपको उसकी भी तसीर मिलेगी, उसकी भी ताकत, उसकी रवानियत भी आपको मिलेगी और महसूस करेंगे। इसलिए आप दुरूद पाक को भी अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बनाएं। हर कामयाबी के लिए दुरूद पाक बेहतरीन वजीफ़ा है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद पाक कोई भी पढ़ लें, दुरूद इब्राहिम पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लें, या जो आपको आसानी के साथ दुरूद पाक आता है, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, ये भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं। अलगरज कोई भी दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद सबसे पहले आपने सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास 41 बार पढ़ेंगे। इसके बाद आप सूरत फलक भी सूरत कौसर भी 41 बार पढ़ेंगे। और इसके बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप इस 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ेंगे। इसके बाद आप तीसरे अशरे की आखिरी अशरे की तस्बीह 11 मरतबा पढ़ेंगे, यानी कि जो दुआ है तीसरे अशरे की आपने उसको भी 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 11 मरतबा आपने सर सजदे में रखकर अपना मकसद अल्लाह की बारगाह में बयान करना है। या अल्लाह मैं मकरूज़ हूँ, कर्जे से खलासी अता फरमा, मेरा कर्जे की मेरी मदद फरमा, मेरा कर्जे से मेरे जो कर्जा है मेरे ऊपर या अल्लाह गैबी मदद फरमा, वो सारा उतर जाए। या आप कोई अपना घर लेना चाहते हैं, जो भी आपका मकसद हो, 11 मरतबा आपने वो अल्फाज सजदे में जाकर अल्लाह की बारगाह में बयान करने हैं। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपके दिन और आपके हालात कैसे बदलते हुए आपको खुद नजर आते हैं। इस अमल की सबसे बड़ी ताकत और तसीर ये है कि आपके नहुसत के दिन ख़त्म हो जाते हैं, घर के अंदर तंगदस्ती हो वो भी ख़त्म हो जाती है। हर परेशानी का हल इस वजीफे के अंदर मौजूद है। लेकिन आपने सिद्ध के दिल से और आपने इरादे के साथ और आपने खलूस नीयत के साथ इस अमल को करना है। अमल के दौरान किसी भी किस्म का ज़हन के अंदर वसवसा और ख्याल पैदा ना हो। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने के बाद शायद आपको किसी और अमल की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये अमल इतना कामयाब अमल है कि आपकी हर परेशानी का हल इस अमल के अंदर मौजूद है। बस तरतीब का ख्याल रखना है, इसी तरतीब से कीजिएगा, किबला की जानिब मुँह करके पढ़िएगा। वस्सलाम रहमतुल्लाहि।